الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز قابل احترام خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے اس امت مسلمہ کی طاقت ہے اور آپ ہی وہ خواتین ہیں جو اس معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو دور کرنے میں، اللہ کے دین کے غلبے کے سلسلے میں اور اقامت دین کے قیام میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا میں بروئے کار لایا ہے تو صرف اور صرف اقامت دین کے قیام کے لیے ہے۔ اس میں دونوں قسم کی جنس موجود ہے، مرد کی حیثیت سے بھی، خواتین کی حیثیت سے بھی۔ یہ دونوں اقامت دین کے قیام کے لیے سرگرم عمل اس دنیا میں جو ہے اللہ رب العالمین نے انہیں جو ہے بھیج دیا ہے۔ ان کے لیے دنیا سجائی ہے، ساری چیزوں کو آراستہ کیا ہے، زمین اور آسمان اور ان کی نعمتوں کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے اور مقصد زندگی ان کے ہاتھوں میں تھما کر ان کو بتا دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی ہم نے جن اور انسانوں کو سوائے میری بندگی کے اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ وہ واضح احکام، یہ وہ واضح اطلاع ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ذریعے سے انسانوں کو بتایا کہ ایک جنس عورت کی حیثیت سے، دوسری جنس مرد کی حیثیت سے اس دنیا میں اسے بھیجا گیا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے دین کے قیام کے لیے، اس کی بزرگی کے بیان کے لیے، اس دنیا کے اندر اسی قوانین کو نافذ کرنے کے لیے، اسی کو جو ہے چلتا پھرتا کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو زندگی، یہاں کی مختلف نعمتیں، آسمان اور زمین کی ساری اجزاء مجھے اور آپ کو عطا کرتی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ان کی صحیح رہنمائی کے لیے کہیں کتابیں جو ہے انبیاء کرام کے ذریعے سے بھیج دی۔ ان کتابوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے کون سے کام کیسے کرنے چاہیے اور کیا وہ احکامات ہیں جن کو اپنی زندگی میں برائے کار لے آنا چاہیے، ان کتابوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ذہن سازی کا بہترین موقع عنایت فرمایا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ انبیاء کرام کو بھی اس دنیا میں بھیجا جنہوں نے اس کام کو اپنی زندگی میں جاری وہ ساری کر کے یہ بتلا دیا کہ دنیا کے اس اندھیرے کو جہالت سے کیسے نکالا جائے، گناہوں کو بدل کر ایک صالح معاشرہ بنا کر انسانوں کو بتلا دیا کہ انسانوں کو سکون اور اطمینان اور خوشی اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہی میں ہے۔ اور انسانوں نے مختلف ادوار بھی دیکھے ہیں، جہاں اقامت دین کے قیام انبیاء کرام نے کیا تو وہاں اقامت دین کے قیام کے ساتھ معاشرے میں پھلتے پھولتے ہوئے بھی لوگوں نے ان ادوار کو دیکھا اور دیکھا کہ کس طرح معاشرہ سکون پذیر ہوا اور اطمینان کے ساتھ انسانوں نے یہاں زندگی بسر کرنا اور مقصد عظیم کی تکمیل میں اہم کردار اس سکون شدہ معاشرے نے اہم کردار ادا کر دیا جو انبیاء کرام نے اپنی زندگی میں اس کو جاری کر کے بتا دیا۔ سامعین کرام، آج دنیا پر ذرہ نظر ڈال کر دیکھیے یہ مختلف ادوار جو انبیاء کرام نے اپنی زندگی میں نافذ کر کے اس معاشرے کو صالح اور مطمئن بخش اور امن پسند بنایا تھا، اس معاشرے کو آج کا یہ معاشرہ مختلف طریقے سے اسے تباہی و بربادی کے دہانے پر لے جاتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ بدقسمتی سے یہ دور بڑی تیزی کے ساتھ اخلاقی خطروں میں گراہٹ کی طرف بڑھتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے، اور انسانوں کا یہ حال ہے، مسلمان امت کا یہ حال ہے کہ وہ خواب و خرگوش میں وہ جو ہے غفلت کی نیند سوئے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ اگر اس کے بڑھتے ہوئے سیلاب پر بند نہ باندھا جائے تو تہذیب و تمدن، ثقافت و کلچر، اخلاقی خطرے سب کچھ سیلاب کی نظر ہو کر رہ جائیں گی۔ سامعین اکرام، اخلاقی اقدار کے بغیر ایک بہتر سماج کی تعمیر ممکنات میں سے نہیں ہے۔ آج معاشرے میں بے حیائی، بے پردگی، آبروزری، زنا، منشیات کا فروغ، قتل، طلاق، اغوا، جنسی آورگی اور پھر جو ہے عشق بازیاں، لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط سوسائٹی اور مشترکہ معاش کی تلاش میں اکٹھا کر کے ہم جنس ماحول کو فروغ دے کر معاشرے کے سکون کو غارت کرنے کی حتی الامکان کوشش آج کا شیطان نما انسان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کی بنا پر معاشرے میں عورت کی عزت اور آبرو کو لوٹنا، عورتوں کا اغوا کرنا اور عزت لوٹ کر انہیں قتل کر دینا، انہیں معاش کے نام پر ان کا استحصال کرنا اور آزادی کے نام پر خواتین کو گھر کے باہر نکالنا اور ان پر ظلم عام سے عام ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ معاشرے کے اندر خواتین کے ساتھ سماجی عدم مساوات، تحفظ کی عدم فراہمی اور ان
इम्तियाजी सलूक न होने की बिना पर माशरे के हालात को बड़े पेचीदा और परेशान कुन हालात में ढकेलता हुआ आज मतलब जो है इंसान नजर आ रहा है। सामईन इकराम, जरा रिपोर्ट के सिलसिले में जरा अखबारात को या फिर रिसर्च के सेंटर्स के उन मतलब जो है रिपोर्ट्स को देखा जाए तो अखबारात, रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया, हर आने वाली खबरें तशवीशनाक हद तक मुझे और आपको खबरें देती हुई नजर आ रही हैं। आपने हालिया वाकयात पढ़े होंगे, सुने होंगे, वैसे बेशुमार वाकयात पिछले मतलब जो है वक्त के साथ वो तो गुजर ही गए हैं। आज मौजूदा हालिया वाकयात पर नजर दौड़ा कर देखें, जहां मुझे और आपको ये सोशल मीडिया, ये अखबारात, ये टीवी, ये मतलब जो है अखबारात मुझे और आपको बता रहे हैं कि कलकत्ता के मगरबी बंगाल के RG हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की अस्मत को मतलब जो है उसको लूटा गया और कत्ल का वाकया इसमें पेश आया। इतना ही नहीं, भोपाल रिपोर्ट बिहार में एक 14 साल दलित मतलब जो है लड़की की इज्तिमाई अस्मत दरी और करके इसको कत्ल कर दिया गया। सामईन इकराम, जरा इन अखबारात को पलट कर देखिए, वहां ऊधम सिंह नगर यानी उत्तराखंड में भी एक वाकया पेश आया। एक मुस्लिम लड़की की अस्मत दरी के बाद बेरहमाना खाना कत्ल करके इसको मतलब जो है फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की रिपोर्ट को पढ़कर देखें कि महाराष्ट्र के एक स्कूल में जो मतलब जो है किंडरगार्टन है, इसकी 2 लड़कियों को जिनसी ज्यादती की गई और मतलब जो है इन्हें कत्ल कर दिया गया। ये तो अखबारात में इतला शुदा ये मतलब जो है तादाद मतलब जो है लिखी जाने वाली ये खबरें हैं। ऐसे बेशुमार वाकयात आप अपने अतराफ में गली मोहल्ले शहरों और मतलब जो है इधर उधर से सुनते ही होंगे। हमारे अतराफ में स्लम एरियाज भी होते हैं। इतना ही नहीं बल्कि एजुकेटेड मतलब जो है सोसाइटी के अंदर भी ऐसा मतलब जो है रेप हो जाना, इज्जत व आबरू को मतलब जो है लूट लेना, ये मतलब जो है आसान से आसान होता हुआ आज माशरे के अंदर नजर आ रहा है। ये सारे वाकयात, ये बदलते हालात, ये जहनियत, ये रवैये, ये संगीन तब्दीली, संजीदा एकसुई तब्दीली के लिए एकजुट होकर कोशिशें आज की जरूरत बनकर मेरी और आपकी आवाज बन रही है। सामईन इकराम, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के मुताबिक ब्यूरो NCRB और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS के एदादात शुमार के मुताबिक खवातीन के खिलाफ जराइम में साल बसाल इजाफा ही होता चला जा रहा है। हैरत की बात ये भी बताई गई है, हालिया ADR रिपोर्ट के मुताबिक 151 मतलब जो है मौजूदा कानून साजों पर खवातीन के खिलाफ जराइम के इल्जामात हैं। वो कहते हैं कि खवातीन पर मजालिम की ये जहनियत एक वबा की तरफ फैलती चली जा रही है, जो कौम के इस पुरअमन और सुकून और तरक्की को मुतासिर कर रही है। इनकी बुनियादी वजह माशरे में अखलाक इक़दार का फक़दान बताया जा रहा है, जिसमें खवातीन को अशिया की मानंद समझना, जिनसी इस्तेहलाल मतलब करना और जायद अजवाज़ी ताल्लुकात और मतलब जो है शराब और मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल जैसे मसाइल में आज माशरा घिरा हुआ खड़ा हुआ मुझे और आपको नजर आ रहा है। सामईन इकराम, हम आंखें बंद करके ख्वाब कजर खरगोश की नींदें मतलब जो है लिए हुए खड़े हुए हैं, मगर हाल ये है कि माशरे के अंदर हमारा एक घर नहीं बल्कि ऐसे कई घर हैं जिनको लूटा जा रहा है, जिनकी जहनियत, जिनकी फिक्र को बदला जा रहा है, जिनके अंदर सोचने समझने की सलाहियतों को खत्म करने की एक बड़ी प्लानिंग मतलब जो है चल रही है। ये तमाम वाकयात फरोग देने में बड़ा अहम किरदार फिरका वाराना और जात पात पर मुबनी सियासत है, जो बड़े पैमाने पर मेरे और आपके ऊपर मुसल्लत मतलब जो है ये हुकूमतें बड़े पैमाने पर करती हुई नजर आ रही है। कानून का ये ढीलापन, ये मतलब जो है सियासी और मादी मफाद के लिए कानून दानों की बिल्कुल खामोश मतलब जो है खामोशी और जराइम शुदा अफराद को फरोग देना और इनकी रंग रैलियों में साथ देना, गैर अखलाकी सरगर्मियों का अंजाम देकर बेहयाई को तेजी से फैलने में मददगार साबित हो रहा है। आज ये बदलते हुए हालात, ये वाकयात मुसलमानों को सोचने, बदलने की कोशिशें करने और जहनों को तैयार करने और अपने मकसद अजीम की तरफ लौट आने की दावत दे रहे हैं और पुकार पुकार कर कह रहे हैं, खातून कमजोर नहीं है, अपनी आवाज बनकर उठकर खड़े हो जाओ, ललकार बनकर आवाज में मतलब जो है अपना आवाज मिलाओ
تبھی کہیں جا کر یہ معاشرہ برائیوں سے سبق دوش ہو سکتا ہے۔ سامعین کرام، دین اسلام میں اخلاقیات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عبادات اور اخلاقیات میں اسلامی تعلیمات کے دو بنیادی ستون ہیں۔ علم جاننا ہے، علم کا استعمال ادب و اخلاق ہے۔ اس اخلاق کے ذریعے ہی ہم معاشرے کو پرامن ماحول فراہم کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے یہاں تم میں سے سب سے محبوب شخص حسن اخلاق سے متصف شخص ہے۔ اور حیا کا تعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق ہی سے مطلب جو ہے اس کے سلسلے میں کہا کہ حسن اخلاق بھی حیا ہی سے تعلق رکھنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اسلام کے اخلاق میں حیا ہے۔ دوسری روایت میں یوں فرمایا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ تیسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے ساتھ کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا و شرم کبھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اس معاملے میں اسلام اور دوسرے نظریات کے درمیان بڑا فرق مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ اسلام اخلاق کی اہمیت کو واضح کرنے کے ساتھ افراد اور معاشرے کو اخلاقی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور ہم نے مختلف ادوار دیکھے جہاں انبیاء کرام نے صحیفوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے بہترین مطلب جو ہے امت کو تیار کیا اور بہترین قوم کو تیار کر کے اسلامی معاشرے کی تشکیل کی تھی۔ وہ فرد کو اخلاقی ذمہ داریاں ادا کرنے کی تربیت دیتی ہے اور معاشرے کی اس طرح تعمیر کرتے ہیں کہ اس میں حسن اخلاق کی ترغیب ملتی ہے اور بد اخلاقی سے ایک عام نفرت پائی جاتی ہے۔ انسان کوئی اخلاقی کام کرنا چاہے تو ہر طرف سے اس کی ہمت افزائی ہو اور کسی غیر اخلاقی حرکت کے لیے اس کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، اس کے لیے دنیا کے لیے بھی غیر اسلامی نظریے کے پاس اخلاقی تربیت کا یہ سامان نہیں ہے۔ اسلام اسے فراہم کرتا ہے۔ ہم نے اس جاہلی ماحول کی طرف دیکھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی حیثیت سے مبعوث کیے گئے تھے۔ کیسا جاہلی ماحول تھا، کیسا آبروزری کی جاتی تھی، کیسے قتل و غارت گیری کی جاتی تھی۔ ایسے ماحول میں حسن اخلاق کے ذریعے سے، اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے، اللہ کے احکام و ہدایات کے ذریعے سے وہ بہترین معاشرہ تشکیل پایا جس کے ذریعے سے پرامن مطلب جو ہے ایک دور ہم نے دیکھا۔ بر اعظم مطلب جو ہے اس میں شامل ہو گئے اور اس کے نتیجے میں لوگوں نے پرامن زندگی گزاری تھی۔ سامعین کرام، اسلام انسان کی پوری زندگی کو اخلاقی حدود کا پابند بناتا ہے اور ہر معاملے میں اس کو بہت سی شریفانہ اور مہذب رویہ اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ بے حیائی، بد نظری، بے شرمی، ظلم، زیادتی، بے پردگی، مخلوط میل ملاپ، ان سب پر پابندی کے احکام نافذ کرتا ہے جس سے وہ فروغ نہ پا سکے۔ جذبات پر روک تھام، اچھے جذبات کو فروغ دینے والے عناصر، غض بصر کی تاکید اور خواتین کا چادر کے ساتھ ضرورت پڑنے پر گھر سے باہر نکلنے کی تاکید اور بہت سے سب سے زیادہ اہم یہ حدیث مبارکہ کے ذریعے سے خواتین کو ذہن سازی کی گئی کہ سب سے بری جگہ بازار ہے۔ اس کا اطلاع دینا یہ وہ اقدار ہیں جو معاشرے کو غلط رخ پر لے جانے سے روک سکتی ہیں۔ اسلام میں اخلاق کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ اس میں انسانی زندگی کو اخلاق کا پابند بنانے پر بہت زیادہ مطلب جو ہے زور دیا گیا ہے۔ اسلام میں آزادی کا بے محابہ تصور نہیں ہے، وہ انسانوں کو دین، شریعت اور اخلاق کا پابند بناتا ہے اور ان کے اندر اخلاق کی پرورش کرتا ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ کو بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ سامعین کرام، دین، عقائد، عبادات، معاشرتی تعلقات، حقوق اور معاملات اخلاق کا مجموعہ ہے۔ احادیث کے اندر اخلاق کی اتنی تاکید کی گئی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دین میں اخلاق کو عقائد اور عبادات سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ سامعین کرام، آج انسانوں کو ذہنی اور اخلاقی طور پر غلام بنایا جا رہا ہے اور مختلف طریقے سے ان پر استحصال کیا جا رہا ہے۔ خواتین تو ایک کھلونا بن کر رہ گئی ہیں جن کو ہر مطلب جو ہے ایسی جگہ جہاں سرمایہ دارانہ نظام اپنی دولت سمیٹنا چاہتا ہے وہاں خواتین کو جو ہے اس کے لباس کو تار تار کر کے اسے وہاں پر مطلب جو ہے شو پیس کی طرح اسے بٹا دیا جاتا ہے۔
सामिन इकराम, अगर अदवार का मतलब जो है मुतालिया किया जाए तो हर दौर में ग़ुलामी रही। ग़ुलामी का अगर मुतालिया किया जाए तो उसमें 3 तरह के मतलब जो है ग़ुलामियाँ आज तक मुझे और आपको नज़र आती हैं। पहला दौर वो था जहाँ अफराद को क़ैद कर लिया जाता था, वहाँ मतलब जो है लोगों को मतलब जो है पकड़ लिया जाता, जकड़ लिया जाता, बाज़ारों में इन्हें फ़रोख्त कर दिया जाता, और इसके बाद वो ग़ुलाम मतलब जो है कोई ताकत नहीं रखता था, वह आका का ग़ुलाम बनकर रह जाता था और अपनी सारी आज़ादी को वो ख़त्म कर देता था। दूसरा एक दौर ऐसा भी आया जहाँ मतलब जो है इस तरह मतलब जो है फ़रोख्त होने वाला मामला नहीं था, बल्कि वहाँ कौमों को ग़ुलाम बनाया गया था। हमने बनी इसराइल की तारीख़ कुरान मजीद के मुख्तलिफ पाराए में हमने पढ़कर देखा है, जहाँ पर बनी इसराइल को किस तरह ग़ुलाम बनाया गया था, किस तरह का उनका इस्तेहलाल किया जा रहा था और किस तरह से उन पर जुल्म ज़्यादती की जा रही थी। ये दूसरा दौर था। ग़ुलामी का तीसरा दौर वो है जहाँ पर आज का दौर उसमें शामिल होता है, और वो ये है कि जहाँ ये तीसरा दौर माशी और तहजीबी ज़राए यानी इकोनॉमिकल कल्चर का जो पावर है, इसके ज़रिए से सरमायादाराना निज़ाम रखने वाले वो अफराद जो चंद मुट्ठी भर अफराद है, वो पैसे के बलबूते पर, सरमाए के बलबूते पर लोगों के दिलों पर, इनके जहनों को, इनकी फ़िक्र को, इनकी मतलब जो है नज़रिए को, इनके अकायद को बिल्कुल पूरी तरह से मतलब जो है चेंज करने की मुख्तलिफ तरीके से कोशिशें कर रही थे। ये वो दौर है जहाँ पर सरमायादाराना जो निज़ाम है उनको महसूस हुआ कि सरमाया कमाने के लिए हमें मतलब जो है किस तरह से मतलब जो है एक ऐसे मतलब जो है सस्ते लेबर्स की ज़रूरत है जिनके ज़रिए से हम बड़े पैमाने पर ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। इसी के लिए 18वीं सदी के अंदर जो नारा लगाया गया वह आज़ादी निस्वां का नारा था, जिसमें आवाज़ लगाई गई कि इस्लाम ख़वातीन को मतलब जो है क़ैद कर देता है, उनकी आज़ादी को छीन लेता है, इंसानों को मतलब जो है आज़ादी मतलब जो है बिल्कुल मिलने नहीं देता। ये नारे के साथ ख़वातीन को बाहर निकाला गया, क्योंकि ख़वातीन वो मतलब जो है चीप लेबर है या सस्ते लेबर है जिनको मतलब जो है सरमायादाराना निज़ाम जो इस्तेहलाल करके इनके अंदर मतलब जो है वो अपना सरमायादाराना निज़ाम को मजबूत करना चाहता है। इसलिए इनको माशी इस्तेहकाम के लिए बराबरी और खंदे से खंदा मिलाने की मतलब जो है मुहिम चलाई गई, इनको बाहर निकाला गया, और ये मतलब जो है मासूम सी मतलब जो है जिन इन्होंने मतलब जो है इसको कबूल कर लिया, इन्होंने इनके नरगे में अपने आप को दे दिया, और इनकी गिरावट मतलब जो है उसी वक्त आई जब ये सरमायादाराना निज़ाम के हाथों बिकना शुरू हो गए। इसी के बिना पर आज माशरे के अंदर हर वो जगह जहां पर मतलब जो है ख़वातीन की मतलब जो है चकाचौंध कर देने वाली उनकी कशिश के जरिए से पैसा कमाने की कोशिश की जाती है, इनकी आबरूज़री की जाती है और इनका लाल किया जाता है। सामिन इकराम, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर देखें या फिर मुख्तलिफ मगरबी तहजीब की तरफ ज़रा चल कर देखें, जहाँ उस मतलब जो है कल्चर के अंदर ख़वातीन पर मतलब जो है जुल्म ज़्यादती होती है और इनको मुख्तलिफ पैमाने पर इनका मतलब जो है आबरूज़री इनकी की जाती है। सामिन इकराम, ज़रा सा मतलब जो है आज हिंदुस्तान की आबादी का भी मुतालिया करके देखें तो इनके मुतालिए से मालूम होता है कि आबादी का तकरीबन निस्फ हिस्सा आज़ादी से पहले ही लिव इन रिलेशनशिप में ज़िंदगी गुजारने को पसंद करता हुआ मुझे और आपको नज़र आ रहा है। इसमें अहम किरदार सोशल मीडिया अदा कर रहा है, जबकि 2022 के सर्वे रिपोर्ट ये बताती है कि 69% अमेरिकी शादी के बजाय लिव इन रिलेशनशिप में जिंदगी गुजारते हैं। तो ये सूरत हाल हिंदुस्तान की बदलती हुई और दिन बदन बिगड़ती हुई तस्वीर मेरे और आपके सामने पेश करती है। ख़वातीन के जिस्म का सौदा किया जाने लगे, इन्हें बाजार में सामान तिजारत बना दिया जाए, जो है पोर्नोग्राफी की इंडस्ट्री को फरोग देकर बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे कमाने की धुन में लगी हुई मुझे और आपको नजर आ रही है। हैरत की बात यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक 97 बिलियन डॉलर जो है पोर्नोग्राफी की इंडस्ट्री से हासिल किया जा रहा है और ये सनत सबसे ज्यादा आमदनी वाला बिजनेस बनकर आज मंजर आम पर आया है। सामिन इकराम, हमने कभी गौर ही नहीं किया कि इसको आमदनी का मौका सोशल मीडिया के जरिए से, वेबसाइट्स के जरिए से हासिल हो रहा है। आज स्मार्टफोन हर बच्चे के हाथ में, हर नौजवान के हाथ में, हर खातून और हर मर्द के हाथ में जो मौजूद है, यही वो मतलब जो है मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऐप्स हैं या वेबसाइट्स हैं जिनके जरिए
سے اس طرح کی فروغ مطلب جو ہے چیزوں کو دے کر یہ پیسہ کمانے والا بزنس بن کر رہ گیا ہے۔ ان کے رپورٹ کے مطابق 13 سال سے 18 سال کی عمر کے 73 مطلب جو ہے فیصد بچے اس ویب سائٹ کا وزٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ صورتحال ہمارے لیے خطرناک الارم بن کر آواز دے رہی ہے۔ انسانی جسم کی تبدیلی، انسانی جسم کا سودا کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی تجارتی منڈی ہے جہاں انسانی جسم کی تبدیلی، خود کو خوبصورت دکھانے کے شوق نے بے تحاشا پیسے کمانے کے موقع ان کمپنیوں کو فراہم کیے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ماحول اس قدر بگڑ کر رہ گیا ہے کہ اس کا اندازہ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ مگر کیا کہیں تہذیب حاضر کی اس چکا چوند کو جس کے دھن میں لوگ مدہوش ہو کر اخلاقی قدروں سے عاری ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جو اخلاقی اقدار اور محاسن جو انسان کے لیے ضروری قرار دی گئی تھی، جن کے اصولوں پر ہی تہذیب کی بنیادیں قائم ہوئی تھی، اسے آزادی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جانے لگا ہے۔ اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سماج بہت سے برائیوں کا شکار ہوتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ہم ہیں کہ آنکھیں موندے ہوئے سمجھ رہے ہیں کہ ہم مطلب جو ہے بہت سیف ہیں۔ سامعین اکرام، سماج میں کئی طرح کے سنگین جرائم پنپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دن بدن ان جرائم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان کی خبریں ہم تک پہنچتی رہتی ہیں جنہیں سن کر انسانیت شرمسار ہو کر رہ جاتی ہے۔ فحاشی، عریانیت، جنسی بے روی اور ناجائز جسمانی تعلقات، منشیات کا استعمال بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اسکولوں کے اندر جو طالب علم ہے، چھوٹی عمر کے ہوں بڑی عمر کے ہوں، اس مطلب جو ہے منشیات کے عادی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس منشیات کے ذریعے سے ذہنی، فکری مطلب جو ہے ساری مطلب جو ہے صلاحیتوں کو کھوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پڑھی لکھی، ماڈرن اور ایجوکیٹڈ سوسائٹی سے لے کر سلم ایریا تک یہ برائی سیلاب کی طرح بہتے ہوئے سمندر کی طرح ان کو گھیرے میں لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کا روکنا ایک مشکل کام ہو گیا ہے۔ آزادی کے نام پر میری زندگی، میری مرضی، اس طرح کے بےہودہ نعروں سے نوجوانوں کو بے راہ رو کیا جا رہا ہے۔ خواتین بھی میرا جسم، میری مرضی کے تحت اپنے جسم کا سودا بخوشی کرنے اور اپنے جسم کو کسی ساتھی کے ساتھ شیئر کرنے میں عار محسوس نہیں کرتی۔ اس پر ستم یہ ہے کہ حکومتیں بھی اس پر قانون مطلب جو ہے اور لیو ان ریلیشن شپ کے LGBTQ مطلب جو ہے کہ قانون کے کو پاس کرنے میں لگی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ قوانین اس کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ دنیا بھر میں اسے پریشان کن حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ انسانیت کو اس اخلاقی بحران سے باہر نکالنا آج ناممکن نظر آ رہا ہے۔ یہ حالات وہ معاشرے کے ہیں جس میں میں اور آپ اپنی آنکھیں کھولے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ سامعین اکرام، اسلام آزادی فراہم کرتا ہے، اسلام صحیح راہ میں عقائد فراہم کرتا ہے، اسلام صحیح راہ کے ساتھ اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے، ذہنوں کو مطلب جو ہے تربیت دیتا ہے، اور صحیح راہ کے ساتھ اللہ کے قوانین الہی کو نافذ کرنے، اقامت دین کے قیام کرنے اور مقصد عظیم کی تکمیل کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور قاب اغر گوش میں لیٹی ہوئی امت کا یہ حال ہے کہ نہ اسے مطالعے کا شوق ہے، نہ اسے دینی مجالس کا شوق ہے، نہ اسے عبادات کا شوق ہے۔ آج کے گرتے ہوئے مطلب جو ہے جو مختلف عقائد اقدار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہم اس موبائل فون کے ذریعے سے، اس اسمارٹ فون کے ذریعے سے ان کی مطلب جو ہے سرمایہ دارانہ نظام کے مختلف مطلب جو ہے وہ کام جو اخلاقی قدروں کو گرا رہے ہیں، اس میں لپیٹتے ہوئے میں اور آپ نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نے لوگوں کو کب غلام بنا لیا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم کسی اور کے بندے نہ ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ سامعین اکرام، جہاں آزادی کی بات ہوتی ہے، جہاں مطلب جو ہے آواز مطلب جو ہے آزادی کی لگتی ہے، وہاں آج کے معاشرے کے اندر آواز اٹھتی ہے کہ آزادی اسلام میں نہیں ہے بلکہ دوسرے مذاہب میں ہے۔ آزادی آج کے ماڈرن ایرا کے ساتھ مطلب جو ہے پیش کیا جا رہا ہے۔ آزادی آپ کو جو ہے جو یہ مغربی تہذیب ہے یہ مطلب جو ہے دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کے نام پر لوگوں کی ذہنیتوں کو بدلنے میں بڑا اہم کردار یہ مختلف منشیات، یہ بے راہ روی، یہ عشق بازیاں، یہ نظر بازیاں، یہ مختلف قسم کے مطلب جو ہے وہ ویڈیوز جس کے ذریعے سے ذہنوں کو بدلنے کی حتی الامکان کوشش کی جا رہی ہے، وہ شارٹس کا وہ منظر جہاں پر لوگ بڑے پیمانے پر اس کو دیکھتے ہوئے مطلب جو ہے انگلی کے ایک ٹچ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس میں مگر نہ
نظر آ رہے ہیں۔ سامعین کرام، دین اسلام میں اگر آزادی کا تصور مطلب جو ہے دیکھنا چاہیں تو دین اسلام کا آزادی کے سلسلے میں موقف ہے کہ وہ آزادی کا حامی اور اس کا وہ محافظ ہے۔ انسان کے سلسلے میں اسلام کا یہی موقف ہے کہ انسان پیدائشی طور پر آزاد پیدا کیا گیا ہے، وہ آزادی اللہ کی بخشی ہوئی ہے جسے کوئی انسان اس سے چھیننے میں حق بجانب نہیں ہے۔ سامعین کرام، ہر انسان کو اگر آزادی حاصل ہے تو پہلے نمبر پر عقیدے کی آزادی ہے۔ دین اسلام میں دین کی آزادی اس کو حاصل ہے، اسے فکر کی آزادی اسے حاصل ہے، سیاسی اور اجتماعی آزادی اسے حاصل ہے، اور سب سے بڑھ کر قول اور تنقید کی مطلب جو ہے آزادی حاصل ہے۔ یہ سارے آزادیاں اللہ کی ادا کرتا ہے۔ اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنا آج کی وقت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہی وہ آزادیاں ہیں، یہی وہ حدود ہے، یہی وہ پابندیاں ہیں جس میں انسان کو قید کر کے اللہ رب العالمین ان کی اخلاقی تربیت کا سامان کرتا ہے۔ آج ان سے دستبردار ہو کر، ان سے چھٹکارا حاصل کر کے انسان سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے، تو یہی وہ نقصان ہے جو انسانوں کو تباہی و بربادی کے دہانے پر لے جاتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جہاں ہم عقیدے کی آزادی کے سلسلے میں اگر ہم مطالعہ کریں تو سورہ یونس آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں؟ یعنی واضح طور پر اس آیت میں بتایا گیا کہ کسی کو مطلب جو ہے زبردستی اسلام میں ٹھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچ سمجھ کر عقل کے ساتھ، انتخاب رائے کے ساتھ وہ اس میں داخل ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 206 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہ ہے عقیدے کی آزادی جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ اسی کے بل بوتے پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی مسلمان ہوتا ہے، کوئی یہودی ہوتا ہے، کوئی نصرانی ہوتا ہے، اور کوئی مطلب جو ہے وہ جو مرتد ہو کر باہر نکلتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ سامعین کرام، اسلام جہاں فکری کی آزادی دیتا ہے، اس کے سلسلے میں سورہ یونس کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں 101 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، ان سے کہو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ ابراہیم یا پھر مختلف مطلب جو ہے سورتوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی چاند کو دیکھا، کبھی سورج کو دیکھا، کبھی نباتات کو دیکھا، کبھی آگ کو دیکھا، اور ہر ایک سے کہا کہ یہ ساری چیزیں ڈوب جانے والی، ختم ہو جانے والی، فنا ہونے والی چیز ہے، تو آخر یہ میرے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ سوچ ہے، یہ وہ فکر ہے، یہ وہ سمجھنے والا طریقہ ہے جو انبیاء کرام کے ذریعے سے امت مسلمہ کو ایک بہترین تربیت کا سامان کیا گیا، ذہن سازی کا سامان کیا گیا، اور یہی وہ فکری آزادی ہے جو اس سورہ یونس آیت نمبر 101 کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتائے گی۔ ذرا صفات کو مطلب جو ہے آیات کے پلٹ کر دیکھیں، جہاں سورہ سبا آیت نمبر 46 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور پھر غور کرو۔ سامعین کرام، یہ آیت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے فکری آزادی مطلب جو ہے مہیا کر رکھی ہے۔ سوچو، سمجھو، پرکھو، پھر دار اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیا سیرت کے غیر مطالعے سے ہم نے نہیں دیکھا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق کا مطلب جو ہے کلمہ وہ بازار بازار، گلی گلی، ہر آنے والے قافلے کے درمیان میں مطلب جو ہے رکھتے چلے جاتے تھے، انہیں زبردستی نہیں کرتے تھے۔ کئی لوگوں نے مخالفت کی، کئی لوگوں نے بات سننے سے مطلب جو ہے انکار کر دیا، کئی لوگوں نے کاروں میں مطلب جو ہے انگلیاں ٹھوس لی، روئی اور کپاس ٹھوس لی، مگر ان کا یہ حال تھا کہ جب انہوں نے کلمت اللہ کا مطلب جو ہے مطالعہ کیا، جب انہوں نے ان کی آیات کو اپنے کانوں سے سنا تو پھر پکار اٹھے کہ ہاں واقعی یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ ہے وہ سوچ فکر، یہ ہے وہ فکری طاقت، یہ ہے وہ فکری آزادی جو انسانوں کو سوچنے سمجھنے پر تیار کرتی ہے اور اس کے ذریعے سے دار اسلام میں داخل کرنے میں آسانیاں فراہم کرتی ہے۔ سامعین کرام، اسلام آزادی فراہم کرتا ہے، وہ ہے تنقید کا حق۔ تنقید کا حق اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو دیا ہے کہ وہ سوچے، سمجھنے کے بعد ہر
ہر معاملے میں مطلب جو ہے غور و فکر کے لیے تنقید کرنے کا حق رکھتا ہے۔ کیا ہم نے واقعات مطلب جو ہے صحابہ کرام کے نہیں دیکھے جہاں حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ ایک بار مطلب جو ہے دیے جانے والے مطلب جو ہے جو کرتے والا کپڑا تھا وہ مطلب جو ہے وہ کرتا بنا کر آئے تو بیٹھے ہوئے صحابہ کرام میں سے مطلب جو ہے ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے مطلب جو ہے برجستہ مطلب جو ہے سوال کیا کہ صاحب امیر المومنین آپ کو جو کپڑا مطلب جو ہے کرتے کے لیے مطلب جو ہے بیت المال سے مطلب جو ہے ملا دیا گیا تھا وہ تو مطلب جو ہے کرتا بننے والا مطلب جو ہے اتنا مطلب جو ہے کپڑا نہیں تھا، آخر آپ کو مطلب جو ہے کیسے مطلب جو ہے اس کپڑے کے ذریعے سے کرتا بنا؟ سامعین اکرام امیر المومنین کو پوچھا گیا، امیر المومنین کٹہرے میں مطلب جو ہے کھڑے ہو کر انہوں نے جواب دیا کہ ہاں آپ سوال مطلب جو ہے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو مطلب جو ہے اس کی تفصیل یہ بتاتا ہوں کہ مجھے اور میرے بیٹے کو جو کپڑے دیے گئے تھے ان دونوں کو ملا کر میں نے مطلب جو ہے وہ کپڑا مطلب جو ہے کرتے کی شکل میں سے بنوا کر پہن لیا ہے۔ سامعین اکرام تنقید کرنا، پوچھنا یہ انسانی مطلب جو ہے وہ آزادی ہے جو انسانوں کو عطا کی گئی ہے۔ سامعین اکرام اسلام اظہار و تبلیغ کا بھی حق مطلب جو ہے انسانوں کو عطا کرتا ہے۔ ذرا سورہ لقمان آیت نمبر 17 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو مصیبت آئے اس پر صبر کیا کرو۔ یعنی مطلب جو ہے اس میں جو نصیحت کی گئی وہ کہا گیا کہ بلغوا انی ولو آیا، اپنی طرف سے مطلب جو ہے پہنچا دو ایک آیت ہی صحیح، ایک حکم ہی صحیح، ایک نصیحت ہی صحیح، کیونکہ یہی بھلائی کا حکم ہے، وہی برائیوں سے روکنا ہے۔ اور تمہارے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو ورنہ زبان سے روکنے کی کوشش کرو۔ یہ وہ نصیحتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو اظہار و تبلیغ کا حق فراہم کرتی ہیں۔ سامعین اکرام جہاں حقوق اور آزادی کی بات کرتے ہیں اسلام ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی آزادی بھی فراہم کرتا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو اس طرح نہیں پڑھا ہوگا اس وجہ سے سمجھ نہیں آیا۔ سورہ حج آیت نمبر 39 کا مطالعہ کر کے دیکھیں جس کا ترجمہ مجھے اور آپ کو یہ بتاتا ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ یعنی اس میں واضح طور پہ کہا گیا جہاں ظلم و زیادتی ہو وہاں انہیں سمجھانے کی کوشش کرو، وہاں گفت شنید کی کوشش کرو۔ اگر اس کے باوجود بھی مطلب جو ہے زور زبردستی پر اتر آتے ہیں اور مظلوم پر مطلب جو ہے اپنا غلبہ مطلب جو ہے طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسی صورت میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم نے مطلب جو ہے سیرت کی کتابوں میں دیکھا وہاں مختلف غزوات لڑے گئے، ان غزوات کا مطالعہ کر کے دیکھیں وہاں انہوں نے ظلم کو ختم کیا اور جہاں وہ مطلب جو ہے فتح یاب ہوئے وہاں انہوں نے وہاں کے عوام کو مطلب جو ہے ظلم ستم کا نشانہ نہیں بنایا، وہاں کی مطلب جو ہے چیزوں کو جو ہے غارت کرنے میں انہوں نے کوئی حصہ نہیں ڈالا، بلکہ ہم نے مطلب جو ہے فتح مکہ کا وہ واقعہ مطلب جو ہے سنتے ہیں جس میں مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ داخل ہوئے تو ان کی گردن مطلب جو ہے اونٹ کے مطلب جو ہے کوہان سے لگی ہوئی تھی اور وہ اللہ کا شکر اور حمد بجا لا رہے تھے، اور جب ان کے سامنے ان کے سارے دشمنان اسلام کو لا کر کھڑا کر دیا گیا اس میں وہ خاتون بھی موجود تھی جو ان کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا کلیجہ مطلب جو ہے انہوں نے کچا چبا لیا تھا۔ اس خاتون کو دیکھ کر انہوں نے مطلب جو ہے نظروں سے دور ہونے کا حکم دے دیا کہ کہیں مطلب جو ہے میرا تمہیں دیکھنا اور پھر غصے کا اظہار نہ ہونے پائے اور میں کوئی کچھ کام نہ کر بیٹھوں، اس سے بہتر ہے کہ تم میرے نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کہ تم مجھ سے کیا توقع رکھتی ہو؟ اس نے کہا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ معاف کر دیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسوے کے مطابق رحم دلی کے ساتھ وہاں پہ انہیں معاف کر دیا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں دار اسلام میں جو در روغ داخل ہو گئی، یہ ہے وہ آزادی جو انسان کو اظہار و تبلیغ کا حق فراہم کرتی ہے اور پھر ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھانے کی آزادی فراہم کرتی ہے۔ سامعین اکرام حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری جانیں، تمہارا مال اور تمہاری آبروئیں تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن یوم النحر کی حرمت، تمہارے اس مہینے ذی الحجہ اور تمہارے اس شہر ام القریٰ یعنی مکہ میں۔ سامعین اکرام یہ تمام مطلب جو ہے چیزیں مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں اخلاقیات وہ محاسن ہیں جو انسانوں کو آزادی تو فراہم کرتی ہیں مگر وہ
آزادی جو معاشرے کے اندر فساد برپا کرتی ہیں، فتنے پیدا کرتی ہیں اور مطلب جو ہے قانون الہی کو توڑتی ہیں، ایسے تمام آزادیوں سے مطلب جو ہے اسلام دستبردار ہوتا ہے اور انہیں روک تھام کرتا ہے۔ سامعین کرام، عمومی طور پر آزادی سے مراد انسان آج کا اپنی خواہش کے مطابق اپنی امیدوں اور آرزوؤں کو بغیر کسی رکاوٹ کی تکمیل کے موقع فراہم ہو، انسان یوں بھی آزادی ہی پیدا کر کیا گیا ہے۔ اسی لیے اس کا پہلا حق تو یہی ہے کہ اسے پیدائش کا حق دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو دنیا میں اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے کسی کا پابند اور کسی کا غلام بننا نہ پڑے، اسے اپنی ارتقاء کے لیے سازگار ماحول میسر ہو تو ایک آزاد فضا میں جی سکے۔ دوسری طرف اس کی ضد غلامی اور محکومی ہے، اپنے جذبات، احساسات، خیالات، امیدوں، آرزوؤں اور اپنی ضروریات کے لیے وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے اور اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا۔ عام طور سے غلامی اور آزادی کا یہ مطلب لیا جاتا ہے، لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں آزادی کا جو تصور دیا جا رہا ہے، کیا وہ آزادی ہے؟ اللہ رب العالمین نے انسان کو پہلے تو آدمی بنایا ہے، بنی آدم سے کہا ہے، پھر اسے منصب عطا کیا ہے کہ وہ ایک اشرف المخلوق ہے، یعنی تمام حیوانات میں حیوان ناطق ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہتر مخلوق بھی ہے۔ سامعین کرام، سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت حاصل کی۔ سامعین کرام، اس رب العزت نے انسان کو عزت اور شرف کا مقام عطا کیا ہے، دنیا کی ہر چیز مطلب جو ہے اس کے لیے مسخر کر دی ہے، اس کے ہاتھوں میں اسے دے دیا ہے، اس کا استعمال وہ اپنے لیے کرے۔ خشکی اور تری میں سواری عطا کی، کھیتی، پھول، پھل، غذائیں، اسے مال اور اولاد سے نوازا، لیکن یہ سب کیوں مطلب جو ہے یہ وہ مطلب جو ہے انسان اس طرح کے کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آدمی کے لیے جو ہے غالب مطلب جو ہے بڑے اچھے انداز میں شعر کہتا ہے، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ سامعین کرام، یہ تو آزادی اللہ رب العالمین نے اسے دی ہے، اسے حدود اور قیود کا پابند بھی قائم کیا ہے، لیکن جسے لمیٹیشن بنایا گیا ہے، اس کے کچھ حدود مطلب جو ہے پابندیاں، اخلاقی حدود جسے کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ اسے قید کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کچھ اصول و ضوابط کے پابند ہیں۔ اس اصول و ضوابط کی بنیاد پر تہذیب، کلچر کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ حالانکہ تہذیب کے ساتھ ثقافت بھی آتی ہے، لیکن تہذیب و ثقافت میں فرق ہے۔ تہذیب، کلچر کسی بھی قوم میں جو اخلاقی قدریں ہوتی ہیں، اس کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں۔ اس کا رہن سہن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، طرز زندگی تہذیب اور کلچر کہلاتا ہے۔ لیکن آج جس کو ماڈرن تہذیب، ماڈرن کلچر کہا جا رہا ہے، یہ مغرب سے آئی ہوئی اصطلاح ہے۔ اسے مطلب جو ہے ویسٹرن کلچر کے نام کے ساتھ میں اور آپ جان رہے ہیں۔ اسے ترقی اور کامیابی کی نشانی سمجھا جا رہا ہے، اگرچہ کہ یہ کوئی تہذیب نہیں ہے، کوئی تمدن نہیں ہے، یہ وہ کلچر ہے جو آزادی کے نام پر انسانوں کو بے روک و ٹوک جانور بنا رہی ہے، اسے شتر مرغ مہار کی طرح آزاد کر رہی ہے، ایسے بے لگام اصولوں پر چلنے کا عادی بنایا جا رہا ہے جہاں پہنچ کر انسان ایک حیوان سے بھی بدتر نظر آ رہا ہے۔ انسان مطلب رات کو سو کر صبح اٹھے اور یہ کہے کہ اس قدر آزاد میں ہو گیا ہوں کہ اب میں خواہش مطلب جو ہے محسوس کرتا ہوں کہ میرے جسم میں ایک مرد کی روح مطلب جو ہے باقی نہ رہے، بلکہ مجھے عورت بننا ہے۔ تو اس کے لیے حالات سازگار کیے گئے ہیں، اس کے لیے مطلب جو ہے تمام سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، ڈاکٹرز کی ٹیم موجود ہے، دوائیاں اور آپریشن کا مطلب جو ہے ماحول سازگار کر دیا گیا ہے، اور اس طرح سے مطلب جو ہے ان کی جنسیت کو مطلب جو ہے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اگر اسی طرح کوئی عورت یہ کہے کہ میں مطلب جو ہے خاتون بننا مطلب جو ہے گوارا نہیں کرتی بلکہ میں مرد بننا چاہتی ہوں، تو وہاں اس کے لیے بھی حالات مطلب جو ہے سازگار کر دیے گئے ہیں۔ ایسے مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے ایسے بھی واقعات ہیں جہاں پر مطلب جو ہے عورت مرد ایک دوسرے سے مطلب جو ہے تعلق زن و شو مطلب جو ہے قائم کرنے سے مطلب جو ہے اپنے آپ کو باز رکھنا چاہتے ہیں، فیملی مطلب جو ہے وہ اسٹرکچر کو مطلب جو ہے اپنی زندگی میں جاری ساری نہیں کرنا چاہتے بلکہ وہ آزاد بے مہار زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم جنسی یعنی مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ تعلق جنس کو قائم کرنے کی آزادی چاہتے ہیں، اور یہ عوام الناس کا ایک قانون وہ انہیں فراہم کرنے والا ماحول فراہم کرتا ہے۔ اس کے لیے مختلف مطلب جو ہے حالات سازگار کر دیے جاتے ہیں، اس طرح سے ان کی مطلب
جو ہے مخلوط سوسائٹیوں کو ترتیب دیا جاتا ہے، مختلف طریقے سے انہیں ماحول سازگار کر کے ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور ہم امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہم خاموش مطلب جو ہے تماشائی کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ میرا اور آپ کا جو کام ہے وہ ہے اقامت دین کا قیام۔ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے سلسلے میں حدیث کریمہ کے ذریعے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا کہ جو معروف کا حکم دے، منکر سے روکے، وہ میرے بعد اللہ کا خلیفہ ہے، وہ میرے بعد رسول کا خلیفہ ہے، اور وہ اس کتاب کا خلیفہ ہے۔ یہ وہ منصب ہے جو امت مسلمہ کو عطا کیا گیا ہے، اور یہی وہ منصب ہے جس کے ذریعے سے تبلیغ دین کا حق ادا ہو جانا وقت کی ضرورت ہے، اور مطلب پیغام رسانی کا اہم مطلب جو ہے تقاضا ہے۔ مگر آج امت مسلمہ نے ان تمام مطلب جو ہے چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، اپنے مقصد عظیم کو مطلب جو ہے بھلا بیٹھی ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آئی ہے، اس کے کرنے کا کام کیا ہے، اس کے سلسلے میں نہ جانکاری ہے، اس کے سلسلے میں نہ مطالعہ ہے، بلکہ وہ ایک ہی صدا لگاتی ہوئی نظر آتی ہے، وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے۔ سامعین اکرام، یہ وہ مطلب جو ہے غفلت ہے جو انسانوں کو تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچا رہی ہے، اور معاشرے کو گراوٹ کا سبب بناتی بھی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہیں چمک تہذیب حاضر کی، نظر کو خیرہ کرتی ہیں چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی زیرہ کاری ہے۔ سامعین کرام، اتنا مطلب جو ہے معلومات میرے اور آپ کے لیے آج وقت کی ضرورت بن کر کھڑا ہو گیا ہے کہ آج کے اس بگڑے ہوئے ماحول کے اندر خواتین کا اٹھ کھڑا ہو جانا، معلومات سے اپنے آپ کو بھرپور مطلب جو ہے رسائی حاصل کرنا، اور اپنے ذہنی، بدنی اور اخلاقی کردار کے ساتھ منظر عام پر آ کر آواز اٹھانا، اور اپنے آپ پر کیے جانے والے وہ تمام مظالم کو مطلب جو ہے ختم کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرنا آج کا وقت کا تقاضا ہے۔ اگر آج خواتین نہیں اٹھیں گی اور وہ سمجھیں گی کہ ہم مطلب وہ نہیں ہیں جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ تو دوسرے ہیں جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو یقین جانیے کہ ایک وقت ایسا بھی ضرور آئے گا جہاں پر مطلب جو ہے انسانوں پر ظلم کی، زیادتی کی وہ بھٹی مطلب جو ہے دہکے گی، جہاں میں اور آپ بھی اس میں شمار ہو جائیں گے۔ آج وقت پکار پکار کر رہا ہے میری اور آپ کی ذمہ داریوں کو مطلب جو ہے ادا کرنے کے لیے، مجھے اور آپ کو آوازیں دے رہا ہے کہ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، اور اپنی مطلب جو ہے صحیح شعور کو مطلب جو ہے تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ سامعین اکرام، ہم کو ایک ایسے جہاں کی تعمیر کرنا ہے جہاں انسان اخلاق کے کردار کا آراستہ ہو کر اپنے آپ کو رب کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق پابند بنانے، اور انہیں بے قید آزادی سے آزاد ہو کر رب کا فرما بردار بنے۔ سامعین اکرام، ایک ایسا معاشرہ وجود میں لانے کی ضرورت ہے جہاں سکون ہو، امن ہو، چین ہو، جہاں حیا ہو، عفت ہو، عزت ہو، عصمت کی پاسداری ہو، خواتین کا احترام ہو، انسان کی جان و مال کا تحفظ ہو، ماؤں بہنوں کی عصمتیں اور عظمتیں تار تار نہ ہو، جہاں سڑک پر چلنے والے ہر انسان محفوظ اور مامون ہو، اور جہاں ایک دوسرے کے جذبات، احساسات، خیالات کی قدر کی جائے، کسی تہذیب و تمدن کو زبردستی کسی پر تھوپا نہ جائے، مادہ پرستی، جنسی بے راہ روی، مال و دولت کی ہوس، فضول خرچی، ایک دوسرے پر طاقت کے بل بوتا مطلب جو ہے مسلط کرنے کا مزاج، کمزور، غریب اور پست ماندہ، مجبور اور بے بس انسانوں کو پریشان کرنے کے لیے غریب کو غریب تر، امیر کو امیر تر بنانا، اللہ کی سرزمین میں بد نظمی، بے اعتدالی قیام کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں سے لوگوں کو مامون اور محفوظ کیا جا سکتا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کیا جاتا ہے، ایک ایسے جہاں کی تعمیر ہو سکتی ہے جہاں آنے والی نسلوں کو تباہی کے دلدل میں دھنسنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم خواتین کو اٹھ کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ ہے وہ امامت جو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں امت مسلمہ کو بتایا، اور وہ ٹائٹل ہے امت وسط کی حیثیت سے انہیں منصب پر مامور کر دیا گیا، اور اسی کام پر انہیں مطلب جو ہے لگا دیا گیا۔ سامعین کرام، خواتین آج یہ سمجھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک بازار کی وہ شے نہیں ہے جن کے جسم کا سودا کر کے شادی کے بندھن سے فراغ حاصل کیا جا رہا ہے، بلکہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر صحیح معنوں میں اس اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے، اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ایسے حالات میں اس سے سکتی اور دم توڑتی انسانیت کو سیدھی اور سچی، پاک اور صاف مطلب جو ہے شاہراہ پر گامزن کرنے کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس کو سوچ
سوچنے کی ضرورت ہے، معلومات کرنے کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، مطالعے کی ضرورت ہے، وقت نکالنے کی ضرورت ہے، صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، تبھی کہیں جا کر یہ برائیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ بحیثیت انسان ہم انسانوں کو برائیوں کے دلدل سے باہر نکالے، دوسرے ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے جس کو اللہ رب العزت نے ہدایت سے نوازا ہے، جسے بہترین منصب پر سرفراز کیا ہے، جس کے پاس وہ سرمایہ ہدایت اور نسخہ کیمیا مطلب جو ہے اس کے پاس قرآن مجید کی حیثیت سے موجود ہے، اور اسوہ رسول کی مطلب جو ہے سیرت اس کے پاس موجود ہے، جو انسانوں کو اس دکھ درد سے نجات دلا سکتی ہے، اور اس کے پاس ایک ایسی اعلیٰ شخصیت کا اسوہ حسنہ بھی موجود ہے جسے مکارم اخلاق کے سب سے اعلیٰ منصب پر فائز تھے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک علی خلق عظیم۔ اس ذمہ داری کے تحت ہمیں یہ بیڑا اٹھانا ہوگا اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہوگا، اس برائی کے سیل رواں کو روکنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ آنے والی نسلیں، ہماری گود میں پنپنے والے یہ نوجوان، یہ صدیوں تک ان کی نسلیں تباہی و بربادی کے دلدل میں پھنس جائیں گی اور گرتی ہی چلی جائیں گی۔ اس کے لیے اس وقت ہمارے سامنے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، جسے ادا کرنے کے لیے ہمیں باقاعدہ مہم چلانے کی ضرورت ہے، اور گھر گھر، گلی گلی، محلہ محلہ، بستی بستی، ملک اور قوم تک پوری آواز اٹھا کر، ان کو آواز سے آواز ملا کر، قدم سے قدم ملا کر انہیں جو ہے تعاون فراہم کرنے کی ضرورت ہے، پوری دنیا تک اس پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اخلاقی قدروں کی بحالی کے لیے انسان کو پھر انہی اخلاقی قدروں کا پابند بنانے کی ضرورت ہے، وہ قدریں جنہیں آج غلامی کہا جاتا ہے، جس سے آزادی کی بات کی جا رہی ہے اور جس کے نتیجے میں سماج تبدیلی اور بربادی کے دہانے پر کھڑا ہو چکا ہے، اس سے نجات دلانے کی خاطر ہمیں باقاعدہ بہت ہی پلاننگ کے ساتھ اس کام کو انجام دینا ہے۔ میں آپ سے امید رکھتی ہوں، میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھتی ہوں کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، سوچئے اس موجودہ معاشرے کے بگاڑ کا کیا حل ہو سکتا ہے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو کتنی مدد کی ضرورت ہے، کتنے تعاون کی ضرورت ہے، کتنے کھندے سے کھندا ملا کر، قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ برائی اتنی جڑ پکڑ چکی ہے کہ اس کا سدباب کرنا اس وقت مشکل نظر آ رہا ہے، مگر جب امت مسلمہ ایک مٹھی کی مانند مضبوط اتحاد کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی تو یہ معاشرے میں پھیلی ہوئی وہ ساری مطلب جو ہے گناہوں کا وہ دلدل، وہ اس کا صفایا ہو سکتا ہے۔ کیا ہم پچھلے ادوار پر نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس بھٹکی ہوئی جو ہے قوم کو کس طرح سے سیدھا راستہ دکھایا تھا، کس طرح سے ان کی زندگیوں کو بدل دیا تھا، کس طرح سے راہ راست پر انہیں بلا لیا تھا، کس طرح سے ان کی مطلب جو ہے فکری مطلب جو ہے جو ساری کی ساری سوچوں کو انہوں نے جو ہے بدل کر دین کی راہ پر لگا دیا تھا، اور اسی کے نتیجے میں بر اعظم مسلمانوں کے قدموں کہ جو ہے دھول بن کر رہ گئے تھے۔ سامعین اکرام، اپنا ہمت بڑھائیے، آگے بڑھیے، وقت کی رفتار کو سمجھیے اور اس اسلامی اخلاقی اقدار کو اس معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کے اختتام میں اس کا اہم مطلب جو ہے حصہ ڈال کر ذہنوں کو موہ لینے والے پر تاثر مطلب جو ہے لہجوں کے ساتھ لوگوں کو عوام تک نکلنے کی کوشش کیجیے، اپنا وقت نکالیے، اپنی صلاحیت نکالیے اور اپنی مطلب صلاحیتوں کو فروغ دے کر لوگوں کے گھروں تک گلی گلی تک پہنچ کر ان برائیوں کے اختتام کی کوششیں کیجیے۔ اللہ سے رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ہمت عطا فرمائے، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، ہماری مطلب جو ہے کاوشوں کے ذریعے سے اس معاشرے میں پھیلی ہوئی تمام برائیوں کے اختتام میں ہمارا حصہ مطلب جو ہے قبول کر لے، ہمیں داعی اسلام کی حیثیت سے منظر عام پر لے آنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے، ہماری زبان کی لغنیتوں کو دور کر دے، ہمارے علم کا جو کمزوری ہے یا جس میں ناقصی ہے اس میں مضبوطی عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں صحیح رخ کے ساتھ، صحیح شعور کے ساتھ دین حق کا کام سر انجام دینے میں اللہ ہم سب کی مدد عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔